نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اسلامی ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ۔ وَلَمَّا اور پس جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق اور وہ تصدیق کرنے والی تھی، لما اس کی معہم جو ان کے پاس ہیں، یعنی قرآن پاک جو ہے وہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا تھا، اور یہ مصداق تھا ان کے اندر جو پیشن گوئیاں آئی تھی ان کا مصداق بھی تھا، یعنی ایک تو ان کی تصدیق بھی کرنے والا تھا کہ مصدق تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی معہم جو ان کے پاس ہیں، وہ قانو اور تھے وہ من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے تھے، علی الذین ان لوگوں پر کفروا جو کافر ہیں، فلما پس جب جاءہم آیا ان کے پاس، ما وہ عرفو جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا تو پس انہوں نے انکار کیا، بھی اس کا، فلعنت اللہ تو پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، علی الکافرین کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پس جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے ہاں سے، یعنی اللہ کے پاس سے، تو اس سے مراد قرآن مجید ہے، چونکہ قرآن مجید اپنے سے ماقبل کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور تورات زبور انجیل میں بیان کی گئی پیشن گوئیوں کا مصداق بھی ہے۔ وقانو اور تھے من قبل اس سے پہلے یستفتحون وہ فتح چاہتے تھے، علی الذین ان لوگوں پر کفروا جو کافر ہیں، یعنی یہاں پر علی الذین کفروا سے مراد اوس اور خزرج ہیں، اور فتح سے مراد یہ اصل میں مدینہ میں اس وقت 3 قبیلے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور اسی طرح مدینہ کے اطراف میں اوس و خزرج رہتے تھے، اور ان کی آپس میں بہت لڑائی ہوتی تھی، اور اکثر اوس اور خزرج کے ہاتھوں ان جو 3 قبیلے مدینہ میں تھے ان کو مار پڑتی تھی۔ یہ اکثر مالدار تھے، سرمایہ دار تھے، لیکن بزدل ہونے کی وجہ سے یہ ڈرتے تھے، اور انہیں اکثر اوس اور خزرج سے مار پڑتی تھی، تو یہ اس وقت ان سے کہتے تھے، یعنی اوس و خزرج سے کہتے ہیں ابھی تو تم لڑ سکتے ہو ہمارے ساتھ، ہمیں نقصان دے سکتے ہو، لیکن عنقریب جو آخری نبی ہے وہ آنے والا ہے، تو پھر اس وقت تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ تو یہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی کا ظہور جلدی ہو جائے، یعنی وہ ہمارے درمیان آ جائے، تو پھر ہم اس کے واسطے سے، اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے ہم تاکہ ان نقصانات سے، ان جنگوں سے اور ان مار سے ہم بچ جائیں۔ فلما پس جب جاءہم آیا ان کے پاس، ما وہ عرفو جس کو وہ پہچانتے تھے، وکفروا بہ تو انہوں نے اس کا انکار کیا، یعنی جب نبی ان کے پاس آ گیا، نبی آخر الزمان ان کے پاس آ گیا، لیکن اس کے باوجود، جاننے کے باوجود وہ صاف انکار کر بیٹھے، تو سو خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر جو جان بوجھ کر صرف تعصب کے بنا پر، یعنی ضد، حسد اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، تو اس وجہ سے وہ فلعنت اللہ علی الکاذبین یعنی لعنت کے مستحق ہوئے۔ تو یہی وجہ ہے، کہتے ہیں کہ جب حج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ تھے جن کو خطاب فرما رہے تھے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کنکھیوں سے یعنی دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کے بارے میں وہ یہود دعائیں کرتے تھے، تو انہوں نے پہچان لیا کہ واقعی یہ سچا نبی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے قبل کہ وہ یہود اس پر ایمان لائیں، تم ایمان لائے، ہم سب ایمان لے آتے ہیں، تو لہٰذا وہ یعنی جن کو بلا واسطہ اس کا علم تھا تو وہ تو کامیاب ہو گئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بچ گئے، اور جن کو خود علم ان کے پاس تھا، ان کی کتابوں میں موجود تھا، تو وہ کیا ہوا، انکار کی وجہ سے فلعنت اللہ علی الکافرین، کیا ہو گئے، لعنت، یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ٹھہر گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ یعنی کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آ جائے کہ جب وہ حق کو حق جانتے تھے نا، کیونکہ کیا ہے، وہ کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا، بس جب آیا ان کے پاس وہ جس کو پہچانتے تھے، یعنی حق کو وہ پہچانتے تھے، تو پھر ان کو مومن کہنا چاہیے تھا نا، یہ کافر کیسے ہو گئے؟ یعنی کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، اگر یہ شبہ آ گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ماننے کا نام ہے،
ورنہ یوں تو شیطان سب سے زیادہ حق کو حق جانتا ہے. جتنا علم شیطان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. شیطان کو جن چیزوں پر فخر تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا نا، اس میں اس کا علم بھی شامل ہے. کہتا تھا میرے پاس تو ہر چیز کا علم ہے، مگر جاننے کے باوجود شیطان انکار کرنے کی وجہ سے لعنت کا مستحق ٹھہر گیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا تو وہ مومن ہوگا. نہیں، علم کے ساتھ ساتھ جب تک وہ مانے گا نہیں، یقین نہیں کرے گا، تو وہ اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ ایمان جو ہے وہ یقین دل سے ماننا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، اور اپنے اعضاء سے وہ اعمال کرنے ہیں جن کا حکم ہمیں اسلام دیتا ہے. تو اس کو ایمان کہتے ہیں. تو یہاں پر اگر صرف جاننے کا نام علم ہوتا، جاننے کا نام جو ہے وہ ایمان ہوتا، تو شیطان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، تو شیطان تو سب سے بڑا مومن ہوا. لیکن نہیں، صرف جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ماننے، اقرار کرنے اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرنے کا نام بھی کیا ہے؟ ایمان ہے. وما علینا الا البلاغ.